آج ہم تھوڑا سا ویجی بورڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے ویجی بورڈ اور اس کی تاریخ۔ ویجی بورڈ دراصل ہے کیا؟ ویجی بورڈ ایک فلیٹ بورڈ ہوتا ہے جو اکثر ہم نے لکڑی کے اوپر بنا ہوا دیکھا ہے۔ اس کے اوپر کچھ نمبرز، حروف یا حروف تہجی یا اعداد لکھے ہوتے ہیں، 0 سے 9 تک، اور کچھ بنیادی الفاظ لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ ہاں، یس، نو، نہیں، ہلو اور الوداع، گڈ بائے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا تختہ ہوتا ہے جسے پلان چیٹ کہتے ہیں، اور جو ویجی بورڈ کھیلنے والا ہوتا ہے یعنی کہ اس کو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنی ایک انگلی اس پلان چیٹ کے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ مبینہ طور پر ارواح یا غیر مرئی قوتوں سے اس کا رابطہ قائم ہو سکے۔ اپنی انگلی اس پلان چیٹ پر رکھ کر وہ کچھ سوالات پوچھنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا یہاں پر کوئی روح یا کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق ہے جو میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتی ہے۔ بعض اوقات لوگ ان گزرے ہوئے لوگوں کا نام لیتے ہیں جن سے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں ان کے ہمذات سے رابطہ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کے چاہنے والے گزر چکے ہیں وہ خود آ کر ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، یہ جنات ہیں جو ان کے روپ میں آ کر آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پلان چیٹ جس کے اوپر آپ نے اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے وہ ہلنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ حروف کے اوپر جا کے رکتا ہے، اس کے بعد دوسرے حرف کے اوپر جا کے رکتا ہے۔ اسی طرح وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے الفاظ، الفابیٹ جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلان چیٹ کے اوپر انگلی رکھے ہوئے، اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے، آپ سوال پوچھتے ہیں کہ اس کمرے میں کون ہے جو میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے؟ تو وہ پلان چیٹ پہلے JOHNY کے اوپر رکتا ہے، جنہیں آپ ایڈ کر کے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کمرے میں جانی نام کی کوئی اسپرٹ ہے جو آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہتی ہے، آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو بھی اسپرٹ ہے یہ اپنا حقیقی نام، اصلی نام نہیں بتائے گی اور آپ کو ڈسیو کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی کہ آپ کے ساتھ کبھی بھی سچ نہیں بولے گی۔ آپ جانی سے پوچھیں گے ہاؤ اولڈ آر یو، تمہاری عمر کیا ہے؟ جانی ہمیشہ بتائے گا کہ میری عمر 8 یا 9 سال ہے۔ آپ کو اس بچے کی عمر اور اس کا نام جان کر تھوڑی سی ہمدردی پیدا ہو جائے گی۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ جانی تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیسے مرے؟ تو یہ جو شیطانی روح ہے یہ آپ کو اور بے وقوف بنائے گی، کہے گی کہ میں یہاں پہ رہتا تھا، کسی نے مجھے زبردستی مار دیا، کیا میں تمہارا دوست بن سکتا ہوں؟ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ہاؤ سویٹ لٹل سول، یس یو کین بی مائی فرینڈ۔ بس یہی وہ موقع ہوگا جب آپ اپنے آپ کو اس اینٹی کے سامنے اوپن کر دیتے ہیں، یعنی کہ انویٹیشن دے دیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شیطانی قوت آپ کی زندگی میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے وہ آپ سے اجازت لیتی ہے، اور آپ کی رضامندی پر وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ تباہیاں کرتی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کبھی بھی کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ ویجی بورڈ کھیلیں یا اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ کریں۔ ہاں، میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس بات کے اوپر یقین نہیں کریں گے بلکہ اس کو جھوٹ مانیں گے۔ ایز اے پیرانارمل انویسٹیگیٹر میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں جنہوں نے ویجی بورڈ کھیلا اور آہستہ آہستہ کچھ وقت کے بعد ان کی زندگیوں میں کچھ ایسی تبدیلی آئی جنہوں نے ان کا جینا حرام کر دیا۔ اب ویجی بورڈ کی تاریخ کیا ہے؟
ویجی بورڈ کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں ہوئی۔ یہ امریکہ میں وہ وقت تھا جب لوگ اسپریچولزم کی طرف آ رہے تھے۔ اس تحریک کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے روحوں سے رابطہ کرنا اور ماورائی قوتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 1950s، 60s، 70s کی۔ اس کو ایک طرح سے ہپی کلچر بھی کہا جاتا ہے، جس میں امریکہ میں بہت زیادہ ڈرگ اور الکحل کا استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور لوگ ماورائی قوتوں سے بات کرنے یا ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے الگ الگ ڈرگ کا استعمال بھی کرتے تھے، جس میں ہلوسینیٹنگ مشروم کا ذکر عام ملتا ہے۔ اور ویجی بورڈ کا تصور بھی اس وقت مقبول ہوا جب لوگ مردہ افراد کی ارواح سے بات چیت کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنے لگے۔ ویسے تو ویجی بورڈ کی ابتدائی شکل 1890 میں امریکہ میں سامنے آئی۔ چارلز کینارڈ اور اس کے شراکت داروں نے اسے ایک کھیل کے طور پہ متعارف کروایا تھا۔ پھر تقریباً 1891 میں کینارڈ کمپنی نے ویجی بورڈ کا پیٹنٹ حاصل کیا۔ اس کا نام ویجا رکھ دیا۔ ممکنہ طور پر مصری لفظ وجہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے اچھی قسمت، اگرچہ اس کی اصلیت کے بارے میں تنازعات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ فرینچ ورڈ سے یعنی کہ فرینچ لفظوں سے لیا گیا ہے، جو کہ دو لفظوں کے اوپر ہے، وی جا یعنی کہ یس اور نو، ہاں یا نہ۔ خیر جو بھی ہو، 20ویں صدی کے آغاز میں ویجی بورڈ ایک گھریلو تفریح کا ذریعہ بن گیا تھا۔ اسے کھیل کے طور پر فروخت کیا گیا، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے روحانی رابطوں کے لیے سنجیدگی سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جب لوگ اپنے پیاروں کی موت کے صدمے سے گزر رہے تھے، ویجی بورڈ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، کیونکہ لوگ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں سے رابطہ کرنا چاہتے تھے۔ اب ہم اس کے تنازعات پر بھی بات کرتے ہیں۔ ویجی بورڈ کے استعمال پر کئی تنازعات بھی سامنے آئے۔ کچھ مذہبی گروپوں نے اسے خطرناک قرار دیا۔ جی ہاں، کرسچن چرچز نے اسے استعمال کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ کرسچن چرچز کے پادریوں نے یہ صاف بتا دیا تھا کہ یہ ایک ڈیولز ٹول ہے، اسے استعمال بالکل نہ کیا جائے، اور اسے ایک خطرناک کھیل قرار دیا، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ ایک شیطانی قوتوں سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف انہیں سائنس سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ سائنس کے نقطہ نظر سے پلانچیٹ کی حرکت کو آڈیو موٹر ایفیکٹ کہتے ہیں، جہاں پر ویجی بورڈ کو کھیلنے والے غیر شعوری طور پر پلانچیٹ کو حرکت دیتے ہیں۔ آج کل ویجی بورڈ کو بنیادی طور پر امریکہ میں ایک تفریحی کھیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کی مقبولیت ہارر فلموں اور کہانیوں کی وجہ سے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ یہ بورڈ مختلف ڈیزائنوں اور تھیمز میں دستیاب ہے اور اسے کئی ثقافتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں ویجی بورڈ کی مقبولیت مغربی ممالک کی طرح نہیں ہے، لیکن شہری علاقوں میں کچھ لوگ اس سے واقف ہیں، خاص طور پر وہ جو مغربی ثقافت سے متاثر ہیں۔ تاہم پاکستانی معاشرے میں روحانی اور ماورائی سرگرمیوں کے بارے میں مختلف عقائد کی وجہ سے اسے زیادہ تر احتیاط سے دیکھا جاتا ہے۔ ویجی بورڈ ایک دلچسپ تاریخی اور ثقافتی چیز ہے جو کھیل اور روحانی عقائد کے درمیان ایک پل کی طرح کام کرتی ہے۔ اس کی تاریخ ایک اسپریچولزم سے جڑی ہوئی ہے اور آج بھی یہ لوگوں کے تجسس کو ابھارتی ہے، تاہم اس کے استعمال کے حوالے سے ہمیشہ احتیاط اور شعور ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔
اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کومنٹ ضرور چھوڑیے گا کہ آپ ویجی بورڈ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ کیا یہ ایک حقیقت ہے یا صرف ایک وہم؟ یہ ایک حقیقت ہے یا مارکیٹنگ ٹول؟ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔